الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، آج ہم فریق مخالف کے ائمہ کے جھوٹوں میں سے ایک اور جھوٹ کو واضح کرنا چاہتے ہیں جو فریق مخالف کی اپنی کتب میں درج ہے، اور آئندہ موقع پر انشاءاللہ ہم اس کے حوالہ جات بھی پیش کر دیں گے۔ جیسے یہ جھوٹا مذہب ہے تو اسی طرح فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق اس کے امام ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے اور تضاد کا شکار رہے، اور صرف ائمہ نہیں، راوی بھی، اور سارا کا سارا مذہب جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، یوں تو اس کی بنیاد تقیے پر ہے اور جو جھوٹ کا نام ہے، اور جب کہ دیکھا جائے اس مذہب کو، اس فریق مخالف کے اصول کو اور عقائد و نظریات کو، ایک طرف فریق مخالف کا دعویٰ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے پاس علم ما کان و ما یکون کا علم ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کو جو علم سکھایا تھا وہ سارا کا سارا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے اماموں کو سکھایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ تک پہنچایا۔ ایک طرف تو فریق مخالف کا یہ دعویٰ ہے، اور جب کہ دوسری طرف اس سے سوال کیا جائے کہ کیا تمہارے ائمہ پر فرشتے اترتے ہیں تو وہ کیا چیز لے کر آتے ہیں، تو فریق مخالف کی طرف سے جواب آتا ہے کہ شب قدر کو ہمارے ائمہ پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ شریعت کے احکامات لے کر اترتے ہیں اور کچھ مسائل لے کر آتے ہیں اور ان مسائل کی تفصیل لے کر آتے ہیں۔ اب ہمارا سوال بنتا ہے کہ اگر ائمہ کے پاس علم ما کان و ما یکون کا علم موجود ہے پہلے سے، اور علم غیب کو جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، پھر ہر شب قدر کو ان پر فرشتوں کا اترنا کیا معنی رکھتا ہے، اور کون سا علم اور کون سا دین ان کے پاس لایا جاتا ہے؟ اگر آپ کی پہلی بات کو دیکھا جائے کہ وہ عالم الغیب ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں، تو آپ کی دوسری بات کا جھوٹا ہونا بالکل واضح ہے۔ اور اگر آپ کی دوسری بات کو دیکھا جائے کہ فرشتوں کے ذریعے سے ان تک پیغام پہنچایا جاتا ہے اور پھر ان کی طرف وحی آتی ہے اور پھر ان کے اوپر احکامات شریعت کے اترتے رہتے ہیں، تو پھر علم ما کان و ما یکون نہیں جانتے، کہ جو ہونے والا ہے اس کو نہیں جانتے، ان کو معلوم نہیں ہے، اس لیے وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے۔ اور اب اگر اس بات کو سچا مانا جائے تو پہلے والی بات کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے، اور اگر پہلے والی بات کو سچا مانا جائے تو دوسری بات کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے، جبکہ دونوں باتیں فریق مخالف کی معتبر کتب میں موجود ہیں، اور فریق مخالف کے ائمہ سے روایات منقول ہیں کہ ہم علم ما کان و ما یکون جانتے ہیں، اور دوسری طرف کہ ہمارے اوپر فرشتے اترتے ہیں۔ تو فریق مخالف کے مذہب کے جھوٹ، ان کے ائمہ کے جھوٹ فریق مخالف کی کتب میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو شریعت اور دین تھا وہ سارا ائمہ کو سکھا دیا، اور پھر ائمہ کے پاس وہ دین تھا، پھر فرشتے ان پر کون سا نیا دین لے کر آتے ہیں؟ اس لیے تو امت مسلمہ کہتی ہے کہ اس مذہب کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان کے پاس شریعت محمدی نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس جو دین ہے ان میں سے ان کے مذہب کے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو اس کی بنیاد عبداللہ بن سبا یہودی نے گڑی تھی، اور اس یہودی کے دین پر یہ کاربند ہیں اور اس کی نسبت یہ اپنے ائمہ کی طرف کرتے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے جھوٹے اور ایسے مذہب سے محفوظ فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جھوٹے مذہب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔